کچھ جگہوں پہ کچھ چیزیں نارمل ہوتی ہیں. مثلاً ان کی کتاب میں سگریٹ پینا از پرابلی اوکے، مگر اس سے خرابیاں تو ہوتی ہیں، دل کی خرابیاں ہوتی ہیں، دماغ کی خرابیاں ہوتی ہیں، ہر قسم کی خرابیاں ہوتی ہیں. اور ان کی ایڈکشن جو ہے وہ اسموکنگ کی ہے، اور کچھ لوگوں کی اسموکنگ کی ایڈکشن بھی نہیں ہوتی، ان کی نان سبسٹنس ہوتی ہے. گیمبلنگ، پرسن ایڈکشن، تیسری آپ کی موبائلس، یہ اسکرین ایڈکشنس. ایڈکشن سبسٹنس ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے، نان سبسٹنس بھی، بٹ اسموکنگ از این ایڈکشن. کہتا ہے میں اسموکنگ کا مجھے یہ ایڈوانٹیج ہے، میں جب چاہوں چھوڑ دوں. میں دن میں ایک ڈبی لیتا ہوں جس میں 20 سگریٹ ہوتے ہیں، اور میں دن میں 20 دفعہ سگریٹ چھوڑتا ہوں. نہیں پی کے پھر چھوڑ دیا پھر. تو اسموکنگ از آلسو این ایڈکشن اینڈ ویپ از آلسو این ایڈکشن. جو بھی چیز بری ہے زندگی میں، جو برے نتائج دے رہی ہے، وہ ایڈکشن ہے. اگر کوئی ایسا کام ہے جو آپ بار بار دہراتے ہیں اور زندگی میں اچھے نتائج دے رہا ہے، دیر پا اچھے نتائج، دیر پا اور دور رس، تو وہ ہیبٹ ہے. دونوں آٹو پہ پڑے ہوئے ہیں، دونوں انکانشیس مائنڈ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ کہیں ایسفالٹ میں سے کوئی چیز تو نہیں آپ کو تنگ کر رہی، کیونکہ جب بھی کوئی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اے سے کیا ہے؟ اینگزائٹی تو نہیں ہے آپ کو، سیڈ تو نہیں ہے، پری آکیوپائڈ تو نہیں ہے، ہنگری تو نہیں ہے، اینگری تو نہیں ہے، لونلی تو نہیں ہے، ٹائرڈ تو نہیں. تو یہ بھی فوراً رول آؤٹ کریں کہ مجھے آج کون سی چیز لڑ گئی ہے جو مجھے کریونگز ہو رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ریجڈ لوگ ہیں نا، وہ ہوتا ہے لائی بے قدرہ نال یاری تے ٹوٹ گئی تڑک کر کے. تو تھوڑا فلیکسیبل ہونا چاہیے. تو آپ ڈیلے بھی کرتے ہیں مائنڈ گیمز، آپ کہتے ہیں نہیں ہونے نہیں، لیٹر وی ول تھنک اباؤٹ اٹ. تو اس طرح سے آپ اپنے مائنڈ کو، بچے کو نہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں بچے کو بالکل نہیں، تو اس کا نتیجہ کیا آتا ہے؟ بچہ کیا کرتا ہے پھر جب آپ اس کو ایسے کرتے ہیں؟ رونے لگتا ہے. اور آپ اس کو کہتے ہیں اچھا بیٹا دیکھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، ایسے کر لیتے ہیں، کوئی اچھی چیز اس کو بتا دیں. تو یہ جو فارمولا ہے آپ کا ڈسٹنس، یہ تو پہلا ہے، ڈسٹنس، پھر ڈیلے، پھر ڈسٹریکٹ، اور پھر ڈسٹارٹ. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے ایک کام جو تھا نکوٹین والا، وہ سگریٹ میں لینے کی بجائے ایک اور طریقے سے نکوٹین لینی شروع کر دی، تو سبسٹیٹیوشن ہی ہو گئی نا. تو اصل چیز تو اس کو چھوڑنا. ایک تو یہ بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نکوٹین جو ہے اس سے ہوتا کیا ہے، ہمیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک اسٹیمولیشن ہوتی ہے انگزائٹی کو کم کرنے کے لیے. بہت بڑا جھوٹ ہے. سنیں نا، جھوٹ کیوں ہے؟ انگزائٹی اگر کسی کو سگریٹ کے بغیر، یعنی اینکشس ہے کوئی، بے چین، انگزائٹی مطلب بے چین، تو اس کا دل تیز تیز دھڑکتا ہے، اس کا سانس تیز چلتا ہے، اور وہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کو کچھ. اور اگر کسی کو انگزائٹی نہ ہو اور وہ سگریٹ صرف پیے، اس کو بھی یہی سب کچھ ہوتا ہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بے چینی کو ختم کرنے کے لیے وہ چیز لے رہے ہیں جو بے چینی از خود کرتی ہے. برین نے غلط بات سیکھ لی ہے. دیکھیں نا، اس سے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتا تو رہا ہوں کہ کیمیکلی نکوٹین سے ہمارا ہارٹ ریٹ تیز ہوتا ہے، ہمارا سانس تیز ہوتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے، مگر برین کو ہم نے یہ سکھا دیا سبسٹیٹیوشن کہ اس سے کام بنے گا. برین 15 منٹ بعد انزائٹی ڈبل ہو جاتی ہے. اچھا دیکھیں، اب یہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں.
ایک چیز ہوتی ہے ریباؤنڈ، یعنی کہ جب ہم کسی کو انسولین دیتے ہیں نا، انسولین، تو اس سے بلڈ میں شوگر کم ہوتی ہے، مگر جب بلڈ میں شوگر ضرورت سے زیادہ کم ہو جائے تو لیور میں پڑی ہوتی ہے، لیور ایک گو ڈاؤن کی طرح ہے، گودام کی طرح، وہاں سے ریلیز ہو جاتی ہے، تو پھر اتنی نہیں ریلیز ہوتی جتنی بیلنس ہو جائے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ریلیز ہو جاتی ہے۔ اٹ از کالڈ اے ریباؤنڈ ہائپر گلائسیمیا۔ اسی طرح سگریٹ پینے سے لگ یہ رہا ہے، کیونکہ اس کے سگریٹ جو ہم پیتے ہیں اس کے وہ ہے ایڈکشن میں، سائیکولوجیکل ایڈکشن بھی ہے اور فزیکل ایڈکشن بھی ہے۔ تو دی ایکٹ آف اسموکنگ از اے سائیکولوجیکل ایڈکشن اینڈ دی نیکوٹین پارٹ اینڈ دی ادر اس کے جو کانسٹیچوئنٹس ہیں وہ ہے اس کا فزیکل پارٹ۔ تو اس سے ختم نہیں ہوتی، لگتا ہے ایسے کہ ختم ہوئی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، غصہ جب آتا ہے اور ہم کسی پہ شاؤٹ کرتے ہیں اور مار دھاڑ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اب میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ آپ نے اس کو ایک طرف چینلائز کر دیا، تو وہ پراپر طریقہ تھا۔ از دس دا رائٹ وے؟ یا جب غصہ آیا ہے تو آپ وہی 4Ds کریں، کسی اپنا دھیان بٹا لیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیں، واک کر لیں، وہاں سے چلے جائیں، ٹریگر جو جس چیز نے کیا ہے اس کو جا کے لکھیں کہ کس چیز نے ٹریگر کیا ہے۔ تو یہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے۔ اس سے آسان تو یہ ہے کہ آپ فوراً گالی دیں اور لڑائی کریں، تو اب میرا غصہ اتر گیا۔ تو اینگزائٹی کا حل کیا نکالا تھا؟ سگریٹ۔ بٹ دیٹ از ناٹ دی حل۔ جسٹ لائک کہ غصے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گالی دیں یا اس کو مکہ ماریں یا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ ہم بے چین ہوتے ہیں تو ہماری ایڈرینالین اور کورٹیسول ہائی ہو جاتی ہے۔ جب ہم واک کرتے ہیں تو وہ مسلز جو ہیں اس کو کنزیوم کر لیتے ہیں واک کرنے سے، اور انڈورفنز اور انکیفلنز ریلیز ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مدد کر دیں، ہمارا مسئلہ چل رہا ہے مگر ہم کسی کا کوئی پرابلم ہے اس میں اس کی مدد کر دیں تو ہمارے اندر سیروٹونن ریلیز ہوگی۔ So there are other healthy ways to handle it, not to give in to your cravings. If you give in to your cravings, then you will not be able to stand against the difficult times. Then you just gave in. How do you build muscles? By resistance. How do you build your willpower or skill power? By practicing it. So this is how you do it. You don't give in. یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ شارٹ کٹ نکالتے ہیں، کوئک فکس، جگاڑ، بجائے صحیح کرنے کے۔ جب ہم لیٹ کہیں جاتے ہیں، کسی جگہ ہم نے جانا ہے اور ہم لیٹ ہو جاتے ہیں تو ہم زیادہ تر کیا کرتے ہیں؟ پھر اگر ہماری اپنی کار ہے، ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہم کہیں جانے سے لیٹ ہو گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاں، فاسٹ چلاتے ہیں۔ تو یہی حل ہے ہاں؟ تو ایک دفعہ جب ہم لیٹ ہوئے اور ہم نے گاڑی فاسٹ چلائی اور جلدی پہنچ گئے تو برین کو کیا میسج ملا کہ آپ ہر بار فاسٹ کر کے بیٹ کر سکتے ہیں، اور اگر ریڈ لائٹ آ جائے تو آپ کیا کریں؟ توڑ دیں۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ریڈ لائٹ کیوں توڑی؟ کہنا اسی شیر ہونے ہیں، اسی شیر ہونے ہیں، اسی توڑ سکتے ہیں۔ اگے پھر ریڈ لائٹ سی انہیں پھر توڑتی، انہیں کہ کیوں توڑی؟ نال والے نے پوچھا، کہنا اسی شیر ہونے ہیں۔ گرین پہ اس نے بریک مار لی، انہیں کہا بھائی صاحب ہن تے گرین ہے، اسی لنگ سکنے ہیں، لنگ جاؤ۔ کہندا یار مینوں خیال ہے کہ ادھر ریڈ لائٹ ہوئے گی تو ادھروں بھی کوئی شیر نہ آ رہا ہے، تو وہ کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، ربا ربا نہ ہو جائے۔ سو کوئی بھی چیز کا نیم البدل غلط کام نہیں ہوتا۔ عادت پڑ جاتی ہے، اگر لیٹ ہو جاتا ہے کوئی بندہ تو اس کو اپنی ٹائم مینجمنٹ پہ کام کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے سٹریسرز کے اوپر کام کرنا چاہیے۔ کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل امور، بزنس کے، گھر کے، فلاں فلاں ہینڈل کرنے پڑتے ہیں اور وہ سٹریس آؤٹ نہیں ہوتے،
یا اگر ہوتے ہیں تو ان کے پاس سٹریس کو ختم کرنے کے کوئی ہیلدی طریقے ہوتے ہیں. وہ جو لوگ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے سٹریسرز کو ہنستے کھیلتے کر جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ایگزیکٹوز. وہ ہوتے ہیں چیف ایگزیکٹوز, وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایگزیکٹو سکلز ہوتی ہیں. یہ والی ایگزیکٹو سکلز ہوتی ہیں ان کے پاس. وہ پلان کرتے ہیں اور پرائرٹائز کرتے ہیں, وہ سلیک نہیں کرتے, پروکریسٹینیٹ نہیں کرتے, ویلے دی نماز پڑھ دے نے کویلے دیاں ٹکراں نہیں مار دے. نمبر 2, ان کا جو ایک دم کہتا ہے نا میرا دل کیا کہ میں کر لوں, اندر سے آواز آئی کر لو تو میں نے کر لیا. وہ ایسے نہیں کرتے, وہ ریئیکٹ نہیں کرتے, وہ اپنے رسپانس کو انہیبٹ کر کے ٹائم دیتے ہیں. دے سلیپ اوور اٹ, دے تھنک اباؤٹ اٹ, اینڈ دین دے میک اے پلان, اینڈ دین دے ڈو اٹ. ورنہ دل تو بچہ ہے, دل تو پاگل ہے, دل کہتا ہے کر لو, بڑے بڑے اچھے وہ دیتا ہے ریزنز, جو کہ اصل میں ریزنز نہیں ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ ایکسکیوزز. کئی لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے ان کے جیسے کیا کہیں آپ, ٹاؤنسلائٹس. ٹاؤنسلائٹس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گلا, ٹاؤنسلز بڑے ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو بیماری ہوتی ہے ایکسیکیوسائٹس, ان کے پاس ہر چیز کا ایکسکیوز ہوتا ہے. جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں یا ایکسکیوزز ہوتے ہیں, مگر وہ کرتے پھر بھی پٹھے کام ہے. حالانکہ ہوتے وہ کون ہے؟ انٹیلیجنٹ پیپل. سو انٹیلیجنس از ناٹ سچ اے گریٹ نیوز فائنلی. اور سیرینٹی پریئر کیا ہے؟ اس میں اس نے کہا ہے کہ اللہ میاں مجھے انٹیلیجنٹ بنا دے, اس نے کہا مجھے وزڈم دے دے. ہاں, وزڈم ٹو نو دا ڈفرنس. گاڈ گرانٹ می دی سیرینٹی ٹو ایکسپٹ واٹ آئی کی ناٹ چینج, اینڈ گیو می دا کریج to change what I can, and give me the wisdom to know the difference. اور صبح, دوپہر, شام اپنے آپ کو مانیٹر کرو جیسے مانیٹر کرتا ہے, مگر مانیٹر کو کوئی رشوت لگا دے تو پھر وہ نہیں آپ کا صحیح بات بتاتا. اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہنا, اپنی پروگرس کو مانیٹر کرتے رہنا. آپ بالکل اس بات کو ایسے سمجھیں کہ آپ کوئی فٹ بال کا میچ دیکھ رہے ہیں یا کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں, پر وہاں پہ کوئی سکور بورڈ نام کی چیز ہے ہی نہیں. میں آپ کو وہی سمجھانے لگا ہوں, سیلف مانیٹرنگ کی بات کو ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کوئی کرکٹ کا میچ ہو یا فٹ بال کو, مگر وہاں سکور بورڈ کوئی نہیں ہے. یعنی 2 ٹیمیں کھیل رہی ہیں, فل فٹ بال کی بات کر لیں 11-11, اور گول کہیں نہیں لکھا ہوا کہ کتنا سکور ہے. کیسی گیم ہوگی؟ کتنا آپ اس میں مزہ لیں گے, انجوائے کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. آپ نے اپنے آپ کو مانیٹر ہی نہیں کیا, تو کوئی پیرامیٹر تو ہونا چاہیے نا کہ سوئے کب, جاگے کب, ناشتہ کتنا کیا, کیلریز کتنی تھیں, یعنی شرارتیں کتنی کیں, فیڈ بیک کیا آیا. سسٹینڈ اٹینشن آپ جانتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں نے یہ ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ اپنی اٹینشن ایک جگہ مرکوز رکھ سکتے ہیں. کچھ لوگوں کی جو یہ دیکھیں نا, اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں اور وہ اپنی جینز کی سٹریچ کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ پرابلم ہے کس چیز کے؟ سسٹینڈ اٹینشن کے. یہ ہم سب کے بڑے پرابلم ہے. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کی جو اٹینشن سپین ہے وہ گولڈ فش جتنا ہے. یعنی گولڈ فش کا کہتے ہیں کہ جو اٹینشن سپین پتہ نہیں 8 سیکنڈ ہے. یہ اچھا, آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے ہم لوگوں کا ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے اور یہ سکرینز کی وجہ سے اٹینشن سپین شاید گولڈ فش سے بھی کم ہو گیا. تو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ نہ بتاؤں جو اس سے بھی تھوڑا سا اور سپیریئر ہے تھوڑا مشکل. تو مشکل کام جو ہے نا وہ کرتے کم لوگ ہیں.
تو یہ تو بات بالکل درست آپ نے کہی کہ جو لوگ نوٹس لکھتے ہیں وہ یہ انہوں نے کیا کہ جو کان سے سنا اس کو اپنے ذہن میں پروسیس کر کے ایک پورے طریقے سے گزار کے لکھ دیا. یعنی جو صرف سن رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے چپکے یا نہ چپکے، مگر جو آپ نے لکھا تو یہ پہلے آپ نے مائنڈ میں لائے، پھر اس کے لفظ آپ نے وہاں پہ کشیدہ کاری کی. یہ تو ایک طریقہ. سن لیں ذرا، سپوز یہی کچھ اگر کوئی کام آپ آسانی سے کر سکیں، بالکل آسانی سے، کوئی آپ کی جیسے گاڑی ڈرائیو کرنا ہے، آپ کسی کو آ گئی ہے گاڑی ڈرائیو کرنا، مگر اس کو کوئی ایک نئی چیز آپ سکھا رہے ہیں، اس میں مشکل ہوتی ہے یا آسانی ہوتی ہے؟ کوئی موبائل تھا آپ کا، آپ نے چینج کر لیا، اینڈرائڈ پہ چلے گئے، مشکل سٹارٹ میں ہوگی. یو ول لرن فیو نیو تھنگس. ٹھیک ہے، سنیں نا. تو جو دائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں، جو رائٹ ہینڈ ڈومیننٹ ہیں، اگر وہ نوٹ کر رہے ہیں اپنے دائیں ہاتھ سے، اگر وہی وہ پوائنٹ لیفٹ ہینڈ سے لکھنے کی کوشش کریں تو یہ بات اور ان کو یاد رہے گی. 1 نمبر 2، ہماری میموری کا بہت گہرا تعلق ہے اسمیل سے. اسمیل سے جو چیز آپ یاد کرتے ہوئے کوئی چوئنگم کھا رہے ہیں یا کوئی پرفیوم آپ نے لگایا، کوئی چیز یاد کر رہے ہیں، آپ کوئی سوال تھا یاد کرنا ہے، یونیورسٹی کی سیٹنگ ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو جو پرفیوم، جو خوشبو یا چوئنگم اس وقت جو اسمیل آپ کو آ رہی تھی، جب وہ وقت گزر جائے اور کوئی اور دن آ جائے اور آپ وہی چوئنگم کھائیں یا وہی اسمیل آپ کو آئے تو آپ کو وہ چیز ریکال کرنا آسان ہو جائے گی. آر یو دیئر؟ تو یہ دوسرا طریقہ ہے ریکال کرنے کا. مطلب میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جو ڈاکٹر تھا اور اس کو سٹروک ہو گیا، یعنی فالج ہو گیا، اور وہ اپنے دائیں ہاتھ سے نہیں لکھ پاتا تھا، تو اس نے اپنے لیفٹ ہینڈ سے لکھنا شروع کر دیا اور اس نے وہ ڈیولپ کر لی اسکل. بعد میں اس کا رائٹ ہینڈ بھی ریکور ہو گیا، تو اب وہ دونوں ہاتھوں سے لکھتا ہے. تو جیسے مشہور ہے خالد بن ولید کے لیے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے کہ وہ ایمبی ڈیکسٹرس تھے، وہ دونوں ہاتھوں سے ایک ہی پروویس سے تلوار چلا لیتے تھے. تو دس کین بی ڈیولپڈ ایز ویل. اٹینشن سپین بڑھانے کی ایک ایکسرسائز مجھے یاد آ گئی، وہ یہ ہے کہ لکھا ہوا ہے بلو، انگلش میں لکھا ہوا ہے بلو، اور کلر ہے اس کا گرین. ٹھیک ہے، تو جو لکھا ہے آپ نے وہ نہیں بتانا، آپ نے وہ بتانا ہے جو اس کا کلر ہے. سو اس سے بھی اٹینشن سپین آپ کی اور کنسنٹریشن بڑھ سکتی ہے. سو یہ ایک ایکسرسائز ہے. اس طرح اور بھی ہیں. ٹاسک انیشیشن، کسی چیز کا نالج ہونا بہت اچھی بات ہے، مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا. آپ پہلے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوگا. مثلاً ایک بیٹسمین ہے، وہ کھیلنے آیا ہے اور سامنے جو بالر ہے، وہ سامنے جو بالر ہے کون سا والا ہے، گگلی والا ہے یا یہ فاسٹ ہے، یہ کون ہے؟ اسپنر ہے. چلو فاسٹ ہے. تو اس کو وہ اپنے آپ کو پہلے سے، سنیں یہ پلیز، وہ پہلے سے پلان کرے گا کہ اچھا یہ جو بالر ہے اس کو میں نے کیسے کھیلنا ہے، فرنٹ فٹ پہ جا کے کھیلنا ہے، بیک فٹ پہ کھیلنا ہے، یا میں نے جو ہے اس کو آن سائڈ پہ کھیلنا ہے، آف پہ کھیلنا ہے، یا آن پہ کھیلنا ہے، یا اسٹریٹ. یہ جو ساری پلاننگ ہے دس از پرو ایکٹیویٹی. مگر یہ ساری پلاننگ اس نے کر لی، پر جب کھیلنے کا وقت آیا تو بس وہ جو ہے نا ٹپ ٹپ کا، یعنی وہ بس پچ ہی ٹھیک کر رہا ہے. پھر وہ آیا بال ادھر سے کرنے، پھر اس نے کہا ٹھہر جو ٹھہر،
او اسکرین ذرا پیچھے یوں کر. تو یہ جو ہے یہ ٹاسک تو انیشیٹ نہیں ہو رہا. دا فرسٹ ہیبٹ جو ہے اس کا جو پرو ایکٹیویٹی ہے اس کا یہ حصہ ہے ٹاسک انیشیشن. صرف سوچتے ہی نہ رہو. کچھ دوست تو ایسے بھی ہیں جو یہاں سے آ کے چلے جاتے ہیں پر دل میں انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہوتا کہ جب کوئی آفر آئے گی, سلپری پلیس ہوگی, سلپری جگہ ہوگی, تو میں نے کرنا کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ جو دن ہمیں میسر ہے اس میں ہم اپنا ظاہر اور باطن یعنی باہر بھی ہمارے رویوں میں بھی چینج نظر آئے اور اندر بھی نظر آئے چینج, تو وہ بات بھی ہماری پھر ویسے ہوگی, سب چیزیں ہوگی. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کر لانگے, ہو جائے گا. کب ہوگا؟ 29 فروری کو. کوئی بھی جو ٹاسک ہے وہ صرف خیالی پلاؤ نہیں پکانا, پھر اس کو اچھا یہ جو پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں نا ان سے انیشیٹ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ 9 منتھ پلان اس کو کیا ہو جاتا ہے پیرالیسس بائی انالیسس, اینالائز کر کے. سو پرفیکشن کی اپروچ سے نکل جائیں. جو بھی ہے, جیسا بھی ہے, جس حال میں ہے, کام کریں اس کے اوپر, سوچ بچار کریں, اینڈ دین اسٹارٹ, اینڈ along دا وے یو ول لرن اٹ. پھر آپ کو آ بھی جائے گا کرتے کرتے, اور کرتے کرتے غلطیاں بھی ہوں گی. غلطی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی کین آلویز لرن اینڈ بیکم بیٹر. سو the best way to initiate something is to take action. وہ جب کوئی بھی سین ہوتا ہے, سین فلم کا سین, ڈرامے کا سین, تو پہلے وہ پڑھتے ہیں, ڈائلاگس کی تیاری کرتے ہیں, ڈائلاگس بولتے ہیں, پھر وہ ایک کلیپ سٹک ہوتی ہے, لائٹس کیمرہ ایکشن, تو وہ وہیں پہ فریز ہو جاتے ہیں. جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے, جو انیشیٹ نہیں کر سکتے. مگر کچھ لوگ جو ہیں وہ طوطے کی طرح بولنے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیشہ پرفیکشن میں نہ جائیں, جتنا کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اسٹارٹ.